میں ہمیشہ کی طرح چھت پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنی امی کو یاد کر رہی تھی۔ میری امی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ساری دنیا اجڑ گئی ہو، میرے پاس کچھ بھی نہ بچا ہو، اور اس کے پیچھے بھی سب سے بڑا ہاتھ میرے اپنے ہی گھر والوں کا تھا، جن کا رویہ اچانک ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتے تھے اور نہ ہی وہ میرا خیال رکھتے تھے، بلکہ وہ تو اپنی ہی سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے تھے۔ اب ابا کو بھی میری فکر نہیں رہی تھی، وہ بھی اب سارا وقت آفس میں ہی گزارتے تھے اور پھر جب گھر واپس آتے تو اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ اس دوران انہوں نے ایک بار بھی یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ میری بیٹی کس حالت میں ہے، وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم چھت پر بیٹھی رو رہی تھی جب اچانک احمد وہاں پر آ گیا۔ احمد کو وہاں پر دیکھ کر میں نے جلدی سے دوپٹہ سیدھا کیا تو وہ میری یہ حرکت دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، لو اب مجھ سے بھی پردہ کرنے لگو گی تو پھر کس کو اپنا آپ دکھاؤ گی؟ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے اس کو گھورا اور اسے کہنے لگی کہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی ہمارا کوئی نکاح ہوا ہے جو میں تمہارے سامنے یوں ہی گھومنا پھرنا شروع کر دوں۔ جس دن نکاح ہو جائے گا اس دن بات کرنا۔ وہ بولا، گھر والوں نے ہماری بات تو چلا دی ہے نا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے لگنے لگا ہے کہ ہمارا تعلق مضبوط ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی، لیکن میں اسے کچھ بھی نہیں بولی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اسے کچھ کہنا ہی فضول ہے، کیونکہ وہ 1 مہینہ پہلے ہی لندن سے آیا تھا اور اس کا دماغ کافی خراب ہو چکا تھا۔ وہ یہاں کی تمام روایات کو بھول چکا تھا۔ اگر یہ کہتے کہ وہ شرم و حیا کو ہی وہیں چھوڑ کر آ گیا تھا تو اس میں بھی کچھ غلط نہ ہوتا، اور اس کا اندازہ مجھے اچھی طرح سے اس دن ہوا تھا جس دن میں اس کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ دراصل وہ میرے اپنے کپڑے نہیں تھے، میں نے بابا کے لیے کچھ جوڑے خریدنے تھے، لہٰذا بازار کے جس حصے میں ہم گئے وہاں پر بہت سے مغربی جوڑے بھی پڑے ہوئے تھے جو خاص کر لڑکیوں کے لیے تھے۔ ان کپڑوں کو دیکھ کر میں شرمندہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ مجھے کیا ضرورت تھی یہاں پر آنے کی، پتہ نہیں احمد یہ سب دیکھ کر کیا سوچے گا۔ لیکن اس وقت میں غلط تھی، کیونکہ احمد تیزی سے ان جوڑوں کی طرف بڑھا اور ایک ایک جوڑا ہٹا کر مجھے کہنے لگا، یہ دیکھو یہ کپڑے اچھے ہیں، تم یہ کپڑے کیوں نہیں خرید لیتی اپنے لیے؟ اس کی بات سن کر میں پانی پانی ہو گئی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ مجھ سے اس طرح کی فرمائش کرے گا۔ پھر میں نے اسے سخت لہجے میں کہا کہ میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی، میں قمیض شلوار پہنتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ برے برے منہ بنانے لگا اور پھر مجھے پتہ ہی نہ چلا کب اس نے میرے لیے وہاں سے ایک جوڑا خرید لیا۔ جب میں گھر واپس آئی تو وہ سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا۔ مجھے اس کا اپنے کمرے میں اس طرح سے آنا بہت برا لگتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ لڑکا تھا اور دوسرا لڑکی کے کمرے میں جانے کے لیے ویسے بھی ہر کسی کو اجازت لینی چاہیے۔ یہ بات میں اسے بہت بار سمجھا چکی تھی، لیکن ہر بار ہی وہ میری اس بات کو ٹال دیتا تھا۔ اس دن بھی وہ میرے سامنے کھڑا مجھے وہ جوڑا دکھا رہا تھا۔ اس جوڑے کو دیکھ کر میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ ایک بہت ہی بیہودہ جوڑا تھا۔ میں نے تیزی سے اس کے ہاتھوں سے وہ جوڑا جھپٹا اور اسے رول کر کے دوبارہ سے شاپر میں ڈال دیا اور اسے کہا کہ مہربانی کرو، یا تو یہ جوڑا وہیں پر دے کر آ جاؤ یا تو اسے جلا دو، کیونکہ یہ کپڑے میں کسی بھی صورت نہیں پہنوں گی۔ میری بات سن کر پہلے تو اس کا منہ کھل گیا اور پھر اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس نے عورتوں کی طرح یہ بات جا کر امی کو بتائی اور انہیں کہا کہ حور نے میرے لائے ہوئے کپڑوں کو میرے منہ پر مارا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر ڈرامے باز ہو سکتا ہے۔ میں تائی امی کو کہہ رہی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بجائے میری بات کا یقین کرنے کے اپنے بیٹے کا ساتھ دیا، اور نہ صرف باقی گھر والوں سے بلکہ میرے ابا کے ہاتھوں بھی میری بہت بے عزتی کروائی۔ اس دن میں اپنی امی کو یاد کر کے بہت روئی تھی، کیونکہ اگر میری امی میرے پاس ہوتی تو کبھی بھی یہ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ ایک امی ہی تھی جو مجھے سمجھتی تھی۔ جس دن سے میں نے پردہ کرنا شروع کیا تھا اس دن سارے گھر والوں نے میری بہت مخالفت کی تھی، لیکن امی نے میرا ساتھ دیا تھا، اور پھر امی کے جانے کے بعد یہ سارے لوگ دوبارہ اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ اکثر تو میری کزن مجھے طعنہ دیتی کہ اتار دو یہ پردہ، ورنہ کوئی بھی تمہارا رشتہ نہیں لائے گا، سارے یہی بولیں گے کہ اس گھر میں مولانی رہتی ہے۔
اس کی بات سن کر میں کچھ بھی نہیں بولتی تھی، بلکہ خاموشی سے سب کچھ سہتی جاتی تھی۔ تم چھت پر کیوں آئے ہو؟ میں نے احمد سے پوچھا۔ میں صرف اور صرف تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے یہاں پر آ گیا۔ چلو اب جلدی سے اپنے چہرے پر سے دوپٹہ ہٹاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے یہ فرمائش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اس سے بات کر لیتی ہوں، ورنہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں یہ بھی کبھی نہ کرتی۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ نہ تو میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹانا ہے اور نہ ہی میں نے تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنی ہے۔ اگر تم مزید یہاں پر رکے رہے تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم سے برا واقعی کوئی بھی نہیں ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر دوبارہ سے کہنے لگا، چلو نا، اب جلدی سے یہ پردہ ہٹاؤ، میں تمہارا حسن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ چھوٹے بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا، جبکہ اس کی یہ ضد مجھے بہت زہر لگ رہی تھی۔ میں ویسے بھی پہلے ہی غم میں بیٹھی ہوئی تھی اور اب تو مجھے غصہ بھی آنے لگا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں ایسی حرکت نہ کر دوں جس کے لیے مجھے دوبارہ تمام گھر والوں کے سامنے پیش ہونا پڑ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے نہایت ہی تمیز سے کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن وہ یہاں سے جانے کے بجائے میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا، اور پھر اس نے ایسی حرکت کی جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے چہرے پر سے نقاب ہٹا دیا اور میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے بازار کے بیچ میں بے نقاب کر دیا ہو۔ اس قدر شرمندگی کا احساس مجھے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اور پھر وہ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ کی آواز بہت زیادہ تھی۔ میری کزن جو چھت پر آ رہی تھی وہ بھی تیزی سے اوپر آئی، جہاں پر میرے کزن نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور میں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا ہے۔ چونکہ وہ احمد کی بہن تھی اور اس سے کہیں زیادہ فسادی تھی، اس لیے وہ وہیں سے چلاتی ہوئی نیچے چلی گئی کہ آپی نے احمد بھائی کو تھپڑ مارا ہے، جبکہ احمد مجھے یوں گھور رہا تھا جیسے وہ مجھے زندہ نگل جائے گا۔ اس کی لال آنکھوں سے مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، اور اس وقت مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں اس کے سامنے کتنی زیادہ کمزور ہوں۔ میں نے اس سے معافی مانگی، لیکن اس نے انگلی کے اشارے سے مجھے خاموش ہونے کے لیے کہا، اور مجھے کہا کہ ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور واقعی اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر دے گا جس کے بعد شرمندگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لہٰذا میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی، لیکن میں اپنے کمرے میں داخل کیا ہوتی، پہلے ہی تمام گھر والے لاؤنج میں جمع تھے۔ مجھے نیچے اترتا دیکھ کر تائی امی تیزی سے میری طرف بڑھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتی، چچی نے انہیں روک دیا اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ جوان بیٹی پر کیوں ہاتھ اٹھا رہی ہو؟ زندگی میں پہلی بار چچی نے میرا یوں اس طرح سے ساتھ دیا تھا۔ میں تشکر آمیز نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب مذاق میں کہہ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے تائی امی کا ہاتھ چھوڑا اور انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگی، اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ، بلکہ کوئی چیز اٹھاؤ اور اس کی ٹانگیں توڑ دو۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی ہمارے بیٹے کو تھپڑ مارنے کی؟ اب کی بار ان کی بات سن کر مجھے یوں لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں، اور پھر تائی امی کو تو جیسے موقع ہی مل گیا، انہوں نے بالوں سے مجھے پکڑا اور میرے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی۔ دوسری طرف اچانک احمد سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا اور اپنی امی کو روکتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے امی؟ یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ جو بھی ہوا آپ وہ چھوڑ دو، یہ نادان ہے، چھوٹی ہے، اسے ان باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، آپ لوگ بھی اسے معاف کر دو، اور اب کوئی بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس کا یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ یوں اس طرح سے میری مدد کرے گا، اور دوسری طرف میں کچھ نہ کر کے بھی گنہگار ٹھہری تھی۔ اس دن میں نے شدت سے دعا کی کہ میرے گھر والوں کو ہدایت مل جائے تاکہ وہ میرے اس پردے پر انگلی اٹھانا چھوڑ دیں، اور اب دوسری طرف میں نے کمرے سے نکلنا بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ مجھے 2 دن ہو گئے تھے، میں ایک بار بھی گھر والوں کے سامنے نہیں گئی تھی اور نہ ہی ابو سے کوئی بات کی تھی۔
لیکن گھر والوں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، کیونکہ تائی امی تو یہی موقع ڈھونڈ رہی تھیں کہ میں کسی طرح سے باہر نکلوں اور وہ مجھ پر طنز کے تیر جلا سکیں، اور یہ موقع انہیں 2 دن سے نہیں مل سکا تھا۔ اسی لیے وہ ایک دن میرے کمرے میں آ گئیں اور مجھے کہنے لگیں، بی بی، ہم تمہارے ملازم نہیں ہیں جو تمہارے لیے کھانا بنا کر تمہارے کمرے میں بھیجیں گے۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکلو اور اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کرو، کیونکہ جو حرکت تم کر چکی ہو، اس کے بعد تو میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ میں تمہاری کسی چیز کو ہاتھ لگاؤں۔ تائی امی کی بات میں نے بہت تحمل سے سنی۔ اگر میں چاہتی تو انہیں جواب میں کہہ دیتی کہ میں نے 2 دن سے گھر سے کھانا کھایا ہی نہیں ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں بولی، کیونکہ اب میں یہاں پر ایک نیا تماشا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف مجھے اپنے ابا کی طرف سے ایسے رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اتنا تو مجھے پتہ چل ہی چکا تھا کہ ابا کو اس سارے معاملے کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، لیکن وہ ایک بار بھی میرے کمرے میں نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے مجھے کوئی نصیحت کی اور تسلی دی، بلکہ انہوں نے تو مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا، اور یہی چیز مجھے بار بار تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری طرف تائی امی کی بات سن کر میں نے انہیں کہا کہ میں بس تھوڑی ہی دیر میں باہر آتی ہوں، اور پھر جیسے ہی میں باہر گئی تو وہاں پر میرے ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے انگلی سے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس وقت کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ہی تائی نے اپنی نئی کارروائی کر دی ہے، یہی وجہ تھی کہ وہ کمرے میں مجھے بلانے کے لیے آئی تھیں۔ میں ڈرتی ڈرتی ابا کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم نے احمد پر کیوں ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ اس وقت بہت ہی نارمل لہجے میں بات کر رہے تھے، لیکن میں ہی جانتی تھی کہ ان کا یہ لہجہ کتنی دیر تک نارمل رہے گا۔ اسی وجہ سے میں خود بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کہی جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج کے بعد تمہارا گھر سے نکلنا بند ہے، نہ تو تم کالج میں جا سکتی ہو اور نہ ہی تم کوئی اور کام کر سکتی ہو۔ ابا کی بات سن کر میں نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کریں، مجھے پڑھائی کا بہت شوق ہے، ایک یہی کام تو ہے جو میں دل سے کرتی ہوں اور جسے کر کے میں ساری دنیا بھول جاتی ہوں، لیکن میں کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن کیا ابا میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ وہ زمین پر نہ جانے کیا ڈھونڈے جا رہے تھے۔ اس وقت ابا کے چہرے پر ایک عجیب سی تکلیف پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ حکم سنانے کے بعد ہی انہیں یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ مجھ پر یہ ظلم کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد تائی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، تمہیں ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لہٰذا اب جو بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم خود ہو۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر وہ پورا دن بھی میں نے روتے ہوئے گزارا۔ 3 دنوں سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، جس کی وجہ سے میرے جسم سے جان بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اب مجھ میں چلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا جب اچانک دروازہ کھلا۔ میں دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر دیکھ سکوں کہ وہاں پر کون ہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد کوئی میرے بستر کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے جسم کو کرنٹ لگا اور میں جلدی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ احمد موجود تھا۔ اس وقت میں جس حالت میں تھی، اس حالت میں کسی بھی مرد کے سامنے جانا مناسب نہیں تھا، لیکن وہ اس وقت میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس وقت زمین کو گھور رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں کھانا پڑا ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ ٹرے میرے پاس رکھی اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، یوں کھانا نہ کھا کر تم اپنے اوپر ہی ظلم کر رہی ہو، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسے خاموشی سے کھا لو۔ میں پہلے اس کو دوبارہ ڈانٹنے جا رہی تھی کہ وہ میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں کیوں داخل ہوا، لیکن اس کی بات سن کر میں دوبارہ سے خاموش ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے یہ شکایت لگا دی کہ تمہاری وجہ سے ابا نے میرا کالج جانا بند کر دیا ہے۔ میری بات سن کر اس نے پہلے تو حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، تم فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم نہ صرف کالج جایا کرو گی بلکہ ہر اس جگہ پر جایا کرو گی جہاں تمہارا دل چاہے گا۔ احمد کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کا یہ رویہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ پہلے جب بھی ہماری ایسی کوئی بات ہوتی تھی
تو وہ ہمیشہ ہی مجھ سے بدلہ لیا کرتا تھا، لیکن اس بار نہ تو اس نے مجھ سے بدلہ لیا تھا اور نہ ہی اس نے میرے ساتھ کچھ برا کیا تھا، بلکہ جو کوئی بھی میرے ساتھ برا کر رہا تھا احمد ان کے خلاف جا رہا تھا۔ تم مجھ سے بدلہ تو نہیں لوگے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیا تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا ہے؟ میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا۔ دراصل مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، لیکن ایک بات جو میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ تم بھی جانتی ہو کہ میں نے تقریباً 4 سال لندن میں گزارے ہیں، اور اس دوران میں یہ ساری چیزیں بالکل بھول گیا تھا، کیونکہ وہاں پر کبھی بھی میرا کسی ایسی لڑکی سے پالا نہیں پڑا تھا، اور نہ ہی کبھی میری بہن یا میری ماں نے پردہ کیا جس کی وجہ سے مجھے پردے کی اہمیت کے بارے میں اندازہ ہوتا۔ لیکن اب مجھے اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے کتنی اہم ہے، لہٰذا فکر مت کرو، آئندہ میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اور ابھی اس وقت تمہارے کمرے میں آنے کی بات کے بارے میں بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ دراصل میں نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ وہ تمہارے لیے کھانا لے کر چلی جائے، لیکن وہ اس کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے خود آنا پڑا۔ وہ یہ تمام باتیں زمین کو دیکھ کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یوں لگنے لگا تھا کہ شاید وہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف اور صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ انسان کی فطرت کبھی بھی نہیں بدل سکتی، اور جس کی فطرت میں ڈس نہ ہو تو وہ کبھی بھی اپنے زہر کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، اور پھر اس کے بعد میرے اور احمد کے آپس کے حالات بھی اچھے ہو گئے۔ اب میں تقریباً روز ہی اس سے بات کرتی اور اپنے دن کی روٹین کے بارے میں اسے بتایا کرتی تھی، وہ بھی مجھے اپنی روٹین کے بارے میں بتاتا۔ اب اس نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، اور نہ ہی اس نے مجھ سے ایسی کوئی بات کی تھی۔ دوسری طرف مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے اس سے بات کر کے میں دوبارہ سے اپنے آپ کو گنہگار کر رہی ہوں، لیکن نہ جانے کیا مجھ میں اب یہ تبدیلی آ گئی تھی۔ مجھے نامحرم کی ایسی لت لگ گئی تھی کہ اس کے ساتھ بات کیے بغیر مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف میری غلطی کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ جس دن احمد نے یہ کہا تھا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ گیا ہے، مجھے اسی دن ہی دوبارہ سے پہلے جیسا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں نے اچھا بننے کے چکروں میں اپنی حدود کا ہی مذاق بنا کر رکھ دیا۔ دراصل میرے ایک کزن کی شادی تھی، اس دن میرا پیپر تھا، لہٰذا میں اس کی شادی پر نہیں جا سکی۔ رات 8 بجے کا وقت ہو گیا تھا، تمام گھر والے ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، گھر میں صرف میں اور احمد ہی موجود تھے، جبکہ باہر موسم بہت خراب تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور بارش کا بھی امکان تھا۔ میں نے فکر مندی سے گھر والوں کو فون کیا تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ تیز طوفانی بارش کی وجہ سے وہ نہیں آ پائیں گے، لہٰذا تم دونوں فکر مت کرنا اور گھر کو اچھی طرح سے لاک کر لینا۔ انہیں یہ فکر ہی نہیں تھی کہ وہ ایک جوان لڑکی کو جوان لڑکے کے ساتھ گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، انہیں صرف یہ فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی چور آ جائے، اسی وجہ سے دروازے لاک کرنے کی ہدایت دے رہے تھے۔ اس دن احمد کا رویہ بہت ہی تبدیل تھا، جسے میں نے اچھی طرح سے نوٹ کیا تھا، اور مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، لہٰذا میں کھانا کھائے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی اور کمرے کو اچھی طرح سے لاک کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد مجھ سے کھانے کا پوچھنے لگا، اب بھی اس کا لہجہ بہت بدلا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ میری بات سن کر چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گیا، اور پھر مجھے یوں لگنے لگا جیسے کوئی دروازے کا لاک کھول رہا ہو، اور پھر اچانک ہی دروازہ کھلا اور احمد کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اسے یوں کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا، اور میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اب مجھے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اب تم بھی مجھے نخرے دکھانا بند کرو، کیونکہ اب تم صرف اور صرف میرے رحم و کرم پر موجود ہو، اب تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو میرا دل کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ شکر ہے اس نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا، لہٰذا میں نے تیزی سے اپنے پیچھے پڑے ہوئے گلدان پر اپنا ہاتھ مضبوط کیا، اور جیسے ہی وہ میرے قریب آیا وہ میں نے زور سے اس کے کندھے پر دے مارا اور وہاں سے تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی تیزی سے میرے پیچھے بھاگا۔ میں جانتی تھی کہ میں اس گھر میں محفوظ نہیں ہوں، کیونکہ اس کے پاس سارے گھر کی چابیاں موجود تھیں، لہٰذا میں کسی بھی کمرے میں چلی جاتی وہ آسانی سے وہاں پر آ سکتا تھا۔
اسی لیے میں تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی، کیونکہ میرے لیے اس وقت اپنی عزت کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ احمد تبدیل ہو گیا ہے، وہ صرف اور صرف میرا وہم تھا، بلکہ وہ اور زیادہ گھٹیا ہو گیا تھا، جسے صرف اور صرف موقع کی تلاش تھی، اور آج اسے وہ موقع ملنے جا رہا تھا تو وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ لہٰذا میں مسلسل بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ ہمارا گھر چونکہ آبادی سے تھوڑے فاصلے پر تھا اور ہمارے گھر کے قریب ہی ایک جنگل موجود تھا، لہٰذا میں بھاگتی بھاگتی جنگل میں داخل ہو گئی اور پھر ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ اس وقت بجلی چمکنے سے مجھے جو راستہ دکھائی دے رہا تھا، میں صرف اسی پر چلتی جا رہی تھی۔ فی الحال تو میں ایک درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، جب اچانک بجلی زور سے چمکی اور مجھے اپنے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان دکھائی دیا، جو کہ میٹھی میٹھی آنکھوں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں مزید خوفزدہ ہو گئی۔ پہلے ہی میں احمد سے جان چھڑوا کر بھاگی تھی، اور اب یہ نوجوان نہ جانے یہاں پر کہاں سے آ گیا تھا۔ دوبارہ بجلی چمکی تو وہ مجھ سے صرف ذرا سے ہی فاصلے پر موجود تھا اور پیار بھری نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور تیسری بار بجلی چمکی تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت میں اپنے کمرے میں موجود تھی اور بالکل اکیلی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے اس وقت لباس تبدیل تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدت سے رونا آنے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے احمد اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہو، لیکن خدا کا شکر تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب مجھے یہ فکر ہو رہی تھی کہ میرا یہ لباس کس نے تبدیل کیا ہے اور مجھے یہاں پر کون لایا ہے۔ اچانک کل رات کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا، اور وہ نوجوان لڑکا مجھے یاد آ گیا جو پہلے مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا، لیکن اچانک ہی وہ میرے بالکل قریب آ گیا تھا، اور پھر تیسری بار میں وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ تو کیا وہ یہاں پر آ گیا ہے؟ تو کیا اس نے میرا لباس تبدیل کروایا ہے؟ اب اس طرح کی سوچیں تھیں جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور جلدی سے بستر سے اٹھ کر باہر کی طرف نکل گئی۔ اس دوران میں نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ میرے سر پر دوپٹہ موجود نہیں ہے۔ اس چیز کا احساس تو مجھے تب ہوا جب میں گھر والوں کے بیچ میں جا کر کھڑی ہوئی اور مجھے دیکھ کر میری تائی امی نے منہ کھول لیا اور پھر خوشی سے کہنے لگی، ارے ہماری بیٹی تو بہت جلدی ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، اس حالت میں تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے انہیں جلدی سے اپنی طرف دیکھا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ شکر ہے وہاں پر اس وقت کوئی مرد موجود نہیں تھا، لہٰذا میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ان سے پوچھنے لگی کہ آپ رات کے وقت کب آئی تھیں؟ میری بات سن کر انہوں نے مجھے کہا، ارے تم نے خود ہی تو رات کے 2 بجے دروازہ کھولا تھا اور اب مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ رات کے وقت کب آئے تھے۔ تائی امی کی بات سن کر مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں، کیونکہ رات کے 2 بجے تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا، بلکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں۔ میں حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تائی امی دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ انہوں نے دوبارہ مجھ پر طنز نہیں کیا تھا، اور شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ میں فی الحال ان کی مرضی کے حلیے میں موجود تھی، لہٰذا میں پھر تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی، جبکہ میرا دل اس وقت بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ دوسری طرف مجھے احمد کی بھی فکر تھی، جس کے کندھے پر میں نے زور سے گلدان مارا تھا اور جو میرے پیچھے بھاگتا ہوا جنگل میں آ گیا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میری کزن تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ بھائی کہاں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ رات کے وقت تو انہوں نے تمہارے ساتھ ہی دروازہ کھولا تھا، لیکن اب پتہ نہیں وہ کہاں پر چلے گئے ہیں، میری کزن نے فکر مندی سے کہا۔ کزن کی بات سن کر میں نے اس سے تیزی سے پوچھا، کیا رات کے وقت وہ گھر پر ہی تھا؟ کزن نے پہلے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی، کیا تم پاگل ہو گئی ہو یا پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ ارے جب امی بھی تمہیں بتا چکی ہیں کہ رات کے وقت تم دونوں نے ساتھ ہی دروازہ کھولا تھا، تو پھر تم بار بار یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ کیا رات کے وقت تم ہوش میں نہیں تھی؟ اب اس نے مجھ سے غصے سے سوال کیا۔ وہ واقعی اس وقت اپنے بھائی کی وجہ سے کافی پریشان تھی، لہٰذا بہت تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے بیٹھ کر کالج کا کام کیا۔
لیکن میں زیادہ دیر تک اپنا دھیان کام پر نہیں لگا سکی، کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں رات کا منظر چل رہا تھا جب احمد نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک ہی میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، دھیان سے اپنا کام کرو، اس انسان کی فکر مت کرو، اس کو میں نے اچھے سے سبق سکھا دیا ہے۔ یہ آواز سن کر میں تیزی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوبارہ سے میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی کہ تم مجھے یوں نہیں ڈھونڈ سکتی، تم صرف اسی وقت ہی مجھے دیکھ سکتی ہو جب میرا دل کرے گا۔ اور پھر دوبارہ سے آواز آنا بند ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لہٰذا میں تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن باہر کا منظر دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ احمد اس وقت بہت بری حالت میں لاؤنج کے بیچوں بیچ پڑا ہوا تھا، جبکہ قریب ہی تائی امی بیٹھی رو رہی تھی۔ احمد کی حالت دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، کیونکہ اس کا وجود بالکل ساکت تھا اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اور پھر اچانک ہی اس نے پلک جھپکی، جس سے مجھے احساس ہو گیا کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس وقت بہت ہی بری حالت میں موجود ہے۔ قریب ہی اس کی بہن کھڑی ایمبولینس کو کال کر رہی تھی۔ پھر وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، دیکھو بھائی کے ساتھ پتہ نہیں یہ حال کس نے کر دیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی، جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو بھائی اس حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ کچھ دیر پہلے کمرے میں ہونے والا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا، یعنی میرا شک سچ ثابت ہوا تھا۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی وجود تھا جو میں نے کل رات دیکھا تھا۔ اسی نے میری مدد کی تھی اور مجھے یہ احمد نامی بلا سے بچایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی میرے ساتھ چمٹ گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس وجود سے کیسے پیچھا چھڑواؤں گی۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد تمام گھر والے احمد کو لے کر ہسپتال چلے گئے، جبکہ اب میں گھر میں اکیلی ہی موجود تھی۔ میرا دل دوبارہ سے گھبرانے لگا اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس وقت کوئی میرے ارد گرد گول گول چکر کاٹ رہا ہو اور کوئی میرے چہرے کو گھورے جا رہا ہو۔ میرا چہرہ اس وقت شرم سے لال ہو گیا تھا، اور پھر اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے انتہائی قریب آ کر کھڑا ہوا ہو۔ اس کی سانسوں کی تپش مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میری حالت بری ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں تیزی سے پیچھے ہٹتی، کسی نے میرا نقاب اتار دیا۔ ماشاء اللہ، تم تو کل رات سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ اچانک ہی مجھے دوبارہ سرگوشی سنائی دی، جسے سن کر میرا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اپنی محبت کا حق اس وقت تک ادا کرتا رہوں گا جب تک تم ہر طرح سے محفوظ نہ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اچانک ہی وہ آواز آنا بند ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ہی وہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ شام کے وقت جب تمام گھر والے واپس آئے تو ان کے ساتھ احمد بھی تھا۔ اس وقت وہ تھوڑی بہتر حالت میں تھا، لیکن وہ کافی ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی ماں بار بار اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے چپ رہنے کی قسم کھا لی ہو۔ اور پھر اچانک ہی اس نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا، پھر دوسرے ہی لمحے اس نے نظریں پھیر لیں اور اپنی امی کو کہنے لگا کہ مجھے میرے کمرے میں لے چلو، مجھے میرے کمرے میں لے چلو۔ وہ دوبارہ سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کی بہن جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کے کمرے میں جانے کے بعد میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، تم نے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کی یہ بات سن کر میرا دل ایک عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میرے منہ سے الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ اور پھر وہ میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ پھر جب وہ بولی تو اس کی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے میرے بھائی پر جادو کر دیا ہے، اسی وجہ سے بھائی کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں اس بات سے انکار کرنا چاہتی تھی اور اسے بتانا چاہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میری زبان میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ اور پھر اچانک ہی اس نے مجھے دھکا دیا، جس کی وجہ سے میں پیچھے جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، اچانک ہی اس کا پاؤں مڑا اور وہ منہ کے بل زور سے زمین پر جا کر گری، جس کی وجہ سے اس کے سامنے والے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اب اس کی چیخوں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر تائی اور چچی دونوں ہی باہر آ گئیں۔ جہاں پر انہوں نے اس کو گرے ہوئے دیکھا،
تو وہ تیزی سے میری طرف بڑھیں اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں انہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک ہی میری کزن بول پڑی کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، میں خود ہی گر گئی ہوں۔ اس وقت اس کا لہجہ کافی عجیب تھا اور اس کی آنکھیں بھی ایک عجیب سے انداز سے چمک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے تک اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، لیکن اب وہ دوبارہ سے نارمل ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے خون تیزی سے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب سے انداز سے اپنے خون پر زبان پھیری۔ یہ منظر صرف اور صرف میں ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میری کزن نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہی موجود ہے جس نے احمد کا یہ حال کیا تھا، اور اب جس نے میری کزن کا یہ حال کیا ہے۔ اور پھر مجھے دیکھ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگی، جبکہ دوسری طرف تائی امی دوبارہ سے ایمبولینس کو کال کر رہی تھی اور انہیں آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہے جا رہی تھی، پتہ نہیں ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے، میرے پیارے پیارے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اس سب حقیقت کے بارے میں صرف اور صرف میں ہی جانتی تھی، لیکن میں خاموش کھڑی تھی، کیونکہ فی الحال میں کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، اور اس سے پہلے مجھے یہ بات بھی اچھے طریقے سے پتہ تھی کہ اگر میں نے کچھ بھی کہنے کی یا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو یہ وجود میری جان لے لے گا، اور شاید میرے ساتھ بھی یہ ویسا ہی سلوک کرے گا جو کہ میرے کزنز کے ساتھ کر رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم کھڑی تھی جب اچانک میری کزن تیزی سے میرے پاس آئی اور مردانہ آواز میں کہنے لگی، فکر مت کرو، میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ انہیں میں اس لیے تکلیف پہنچا رہا ہوں کیونکہ یہ تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا تھا کہ اس کی آواز صرف مجھے ہی سنائی دی تھی۔ اس کے بعد میری کزن بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ یقیناً وہ وجود اس کے جسم کو آزاد کر کے جا چکا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ میری کزن کو لے کر بھی ہسپتال چلے گئے، جبکہ اس وقت میں گھر میں بالکل تنہا موجود تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہو اور اسے پیار سے تھپک رہا ہو، بالکل اسی طرح جس طرح میری امی بچپن میں مجھے پیار سے تھپکا کرتی تھی، اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو مجھے یوں ہی تسلی دیا کرتی تھی۔ مجھے اچانک ہی اپنی امی کی یاد آ گئی، جس کی وجہ سے میرے رونے میں شدت آ گئی، اور اب میں باقاعدہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو میں اس وجود سے کہنے لگی، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے میری زندگی سے چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے سب کچھ خراب ہو رہا ہے۔ اب تمہاری وجہ سے میرے گھر والے مجھ پر شک کرنے لگے ہیں کہ میں ان پر جادو کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے رونے لگی۔ اب وہاں پر گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ کمرے میں بہت سارا دھواں اکٹھا ہو رہا ہے۔ میں نے جب گردن اٹھا کر دیکھا تو یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہاں کمرے کے کونے میں کالا دھواں جمع ہو رہا تھا۔ جب وہ کالا دھواں ختم ہوا تو وہاں پر وہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جسے میں نے اس دن جنگل میں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ مجھے حیران اور پریشان دیکھ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ابھی تو میں اپنے اصلی روپ میں آیا ہی نہیں ہوں، پھر تم کیوں اتنی خوفزدہ ہو گئی ہو؟ اس کی بات سن کر میں مزید ڈر گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں اس سے دوبارہ پوچھا کہ تم کون ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میں جن ذات ہوں۔ فکر مت کرو، میں تمہیں مارنے کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے آیا ہوں جو تم نے مجھ پر کیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھا اور سوچنے لگی کہ ایسا کون سا احسان ہو سکتا ہے جو میں کسی جن ذات پر کر سکتی ہوں، لیکن سوچنے کے باوجود بھی مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر تب اس نے مجھے بتایا کہ جس رات میں جنگل میں گھومتی پھر رہی تھی، اس رات جنگل میں ایک جادوگر بوتل چھوڑ کر چلا گیا تھا جس میں یہ جن ذات قید تھا۔ میرا پاؤں اس بوتل سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے یہ بوتل درخت سے لگ کر ٹوٹ گئی اور وہ جن ذات وہاں سے آزاد ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ جھوٹ بول رہا ہو، ایسا کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس کے چہرے سے وہ بالکل سنجیدہ لگ رہا تھا۔ مجھے اس طرح دیکھتا پا کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر میں جھوٹ بول بھی رہا ہوں تب بھی تم مجھے نہیں پکڑ سکتی، کیونکہ ہم جن ذات کبھی بھی اپنے چہرے پر اپنے دل کی بات نہیں لاتے۔ ہم تم انسانوں کی طرح اتنے زیادہ بے وقوف نہیں ہوتے۔
اس کی دوسری بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ تمام انسانوں کو بے وقوف کہنے کا مطلب تھا کہ وہ مجھے بھی بے وقوف کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں ابھی سے بتا رہی ہوں کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، میں نے غصے سے کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کتنی عقل مند ہو۔ خیر یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، میں تمہیں صرف اور صرف یہ بتانے جا رہا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری زندگی سے نہیں جاؤں گا جب تک میں تمہارے گھر والوں کو ٹھیک طرح سے سبق نہ سکھا دوں، تاکہ بعد میں تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے یہ 100 بار سوچیں۔ میں نے اپنے قبیلے کے سردار سے اجازت لے لی ہے اور اس نے مجھے اس چیز کی اجازت دے دی ہے، اور تب مجھے اس سے ایک اور بات کا پتہ چلا تھا، وہ یہ تھی کہ وہ جس جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ بہت ہی اچھے جنات تھے اور اپنے احسانات کا بدلہ ہمیشہ ہی اتارا کرتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو مزید کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ میری بات سن کر وہ دوبارہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم بہت جلد مجھے یاد کرو گی۔ خیر میں ابھی کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، اور اس کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ مجھے واقعی دوبارہ اس کی ضرورت پڑی تھی۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ گھر والوں کا رویہ دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف اور صرف ڈرامے بازی ہی ہے، بلکہ میری کزن اور احمد جب ٹھیک ہوئے تو انہوں نے میرے ساتھ اپنا رویہ مزید خراب کر لیا۔ وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جس میں وہ میری بے عزتی نہ کرواتے تھے، اور ابا کے ہاتھوں تو وہ میری ایسے معاملات میں بے عزتی کروانے لگے تھے جن کے بارے میں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب رونے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس دن میں چھت پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور میں اس جن ذات کو یاد کر رہی تھی جس کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی بھی اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہاں پر روتے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ کر بیٹھا ہو۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں پر وہی جن ذات بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم ہی خوش ہو گئی اور اسے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں نے پہلے ہی تمہیں اس بارے میں بتایا تھا، ابھی بھی میں تمہارے پاس ہی موجود تھا، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تم مجھے کس وقت یاد کرتی ہو، اور ابھی جب تم نے مجھے یاد کیا تو میں تمہارے سامنے حاضر ہو گیا۔ فکر مت کرو، ان لوگوں کو میں اب ان کے مطابق ہی سبق سکھاؤں گا۔ اب میں انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ ان کو ان کی ہی نظروں میں گرا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میری مدد کرنے کے بجائے وہ اب دوبارہ سے کہیں گم ہو چکا تھا۔ میرے گھر والے میرے ساتھ دوبارہ پہلے جیسا سلوک کرنے لگے تھے۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب اچانک ہی مرچوں کا ڈبہ زمین پر گر گیا۔ جب تائی امی نے یہ دیکھا تو تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ زمین پر پھینکنے کی؟ اب دیکھ تیرے باپ کے ہاتھوں میں تیری کیسے پٹائی کرواتی ہوں۔ میں اسے تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتاؤں گی کہ وہ تمہیں اس گھر سے ہی باہر نکال دے گا۔ اس کے علاوہ نہ جانے تائی امی کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ انہوں نے میرے کردار پر بھی وار کیا تھا، لیکن ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ میرے ابا پیچھے ہی کھڑے ہیں۔ مجھے مارنے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹی تو ان کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ اسی وقت ہی ابا تیزی سے کچن میں داخل ہوئے اور مجھے سنبھالتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری طرف دھیان نہیں دیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے تائی امی کو کہا کہ آپ کے پاس صرف اور صرف آج کا دن ہے، اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے نکل جاؤ، میں آپ کی شکل مزید اس گھر میں نہیں دیکھ سکتا۔ چونکہ یہ گھر میرے ابا کا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے تائی اور چچی کو اس گھر سے نکال دیا۔ بعد میں انہوں نے بہت معافیاں مانگی، لیکن ابا نے انہیں معاف نہیں کیا، بلکہ وہ مسلسل روئے جا رہے تھے اور مجھ سے معافی مانگے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے ابا کو معاف کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس سب میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور یوں پھر میں پرسکون انداز میں اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ اور پھر اس واقعے کے تقریباً 1 مہینے کے بعد دوبارہ جن ذات میرے سامنے حاضر ہوا اور مجھے کہنے لگا، اب میرا کام ہو گیا ہے، میں اب دوبارہ کبھی بھی یہاں پر نہیں آؤں گا، میں تم سے آخری بار ملنے کے لیے آیا تھا۔ اور اس دن مجھے پتہ چلا کہ ابا کو فون کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ جن ذات ہی تھا۔ اسی نے میرے ابا کو بتایا تھا کہ آپ کی بیٹی پر ظلم ہو رہا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل گیا۔